السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والوں کو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے۔ ایمان والے اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ پھر ایک دوسری جگہ اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے رہنے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہشات میں پڑنے سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو پس بے شک اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی ہے کہ ایمان والوں کے قلوب میں اللہ کی شدید محبت ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ میں ان کے دل کے اندر اللہ کا خوف بھی ہوتا ہے۔ ایک بزرگ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اگر کوئی یہ چاہتا ہو کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی فرما برداری پر لگائے اور اپنے آپ کو وہ اللہ کی نافرمانی سے بچائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر یہ دو صفتوں کو پیدا کر لے۔ اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرنا، اس محبت کی بنا پر اس کے اندر یہ جرأت ہی پیدا نہ ہو کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے، یعنی وہ اللہ کی فرما برداری کرے اللہ کی محبت میں ڈوب کر۔ اور دوسرا یہ کہ وہ اللہ کی خوف کی وجہ سے وہ تنہائی کے اندر ہو یا وہ جہاں کہیں بھی ہو، اس کے اندر اللہ کی نافرمانی کرنے کی جرأت ہی نہ ہو، یعنی محبت کی وجہ سے اللہ کی فرما برداری کرے اور خوف کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا لے۔ اور یہ دو ایسی صفتیں ہیں جس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے یعنی گناہوں سے بچا سکتا ہے۔ گناہوں سے بچنا اس کے لیے آسان ہے جو اپنے اندر اتنی اللہ کی محبت پیدا کر لے کہ اس محبت کی وجہ سے گناہ کرنے کو ہی طبیعت نہ چاہے، یا اپنے اندر اتنا اللہ کا خوف پیدا کر لے کہ اس خوف کی وجہ سے گناہ کرنے کی ہمت ہی نہ ہو۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جنت دو قدم ہے، بلکہ یہ حدیث کہتا ہے کہ اللہ تک پہنچنا دو قدم ہے۔ ایک یہ کہ انسان اپنے نفس کے اوپر ایک قدم کو رکھ لے، دوسرا قدم آٹومیٹک وہ جنت میں چلا جائے گا، اور جنت میں ہی ایمان والوں کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ یعنی اللہ تک پہنچنا بہت آسان ہے۔ انسان اپنے نفس کے اوپر پیر رکھ لے، نفس کی خواہشات پر نہ چلے اور نفس پرستی کو چھوڑ دے، وہ بندہ پھر اللہ تک بہت آسانی کے ساتھ پہنچ جائے گا۔ تو اللہ تک پہنچنا بہت آسان ہے۔ اپنے نفس کو قابو میں کر لے، نفس کو دبا دے، نفس کو مار دے۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نفس کو مارنے کا کیا مطلب، کہ نفس کوئی درخت ہے کہ اس کو کاٹ دیا جائے، یا نفس کوئی کپڑا ہے اس کو پھاڑ دیا جائے، یا نفس کوئی کاغذ ہے جس سے اس کو جلا دیا جائے، نفس کوئی انسان ہے کہ اس کو پھانسی دے دی جائے۔ نہیں، بلکہ نفس یہ ہے کہ انسان اپنے اندر کی میں کو ختم کر دے۔ آج جتنے مسائل ہیں نا میرے دوستو، دنیا اور آخرت کے، یہ تمام مسائل جو ہے یہ انسان کے نفس کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں۔
دنیاوی جتنے معاملات ہیں سارے یہ انسان کی انا کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں، اور آخرت کے اندر بھی جنت سے جو بندہ محروم ہوتا ہے وہ اپنے اندر کے انا کی تکبر کی وجہ سے وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو اپنے اندر کی انا کو ختم کرنا، یہ نفس کو ختم کرنا ہے، نفس کو مارنا ہے کہ ہم اپنے اندر کی میں کو ختم کر لیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر کی میں کیسے ختم ہوگی؟ دو ذریعوں سے انسان کے اندر کی میں ختم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اتنا کثرت کے ساتھ کیا جائے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ بڑے ہیں اور میں کچھ نہیں ہوں، اس کے اندر سے اس کو یہ احساس پیدا ہو جائے۔ اور دوسرا یہ کہ ان لوگوں کی صحبت کو اختیار کرے جنہوں نے اپنے نفس کو دبا دیا اور اپنے نفس کو کچل دیا اور اپنے اندر کی میں کو ختم کر دیا اور اپنے اندر اللہ کی عظمت کو بٹھا لیا۔ ان اللہ والوں کی، ان مشائخین کی ہم صحبت کو اپنے اوپر لازم کر لیں۔ ان کی صحبت میں بیٹھنے سے ہمارے اندر بھی یہ کمال پیدا ہو جائے گا کہ ہم اپنے خواہشات کو ختم کر کر اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے بن جائیں گے، اپنے نفس کو دبا کر اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والے بن جائیں گے، اپنے نفس کو دبا کر اپنے اندر کی انا کو ختم کر کر اللہ کو کبریا اور اللہ کو بڑا اور اللہ کو بڑا سمجھ کر زندگی گزارنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو مشائخین کی صحبت کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کثرت کی وجہ سے انسان کے اندر کا جو نفس ہے یہ نفس کمزور ہو جاتا ہے، نفس دب جاتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نفس کو پیدا کیا تو نفس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے آگ میں ڈلوا دیا، جہنم کے اندر، اور اس کو 1 برس تک جہنم کی آگ میں جلایا گیا اور تپایا گیا۔ پھر اس کے ایک مدت کے بعد اللہ نے اس نفس سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ اے نفس بتا تو کون ہے؟ تو نفس کہنے لگا کہ میں ہوں، میں، یعنی پھر اپنی انا ظاہر کی۔ تو اللہ نے کہا اس کو اور تپاؤ، اور تپایا گیا۔ پھر پوچھا گیا کہ نفس میں تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میں ہوں۔ پھر اللہ نے دیکھا کہ بھئی اس سے یہ سنبھلنے والا نہیں ہے، یہ سدھرنے والا نہیں ہے، لہٰذا کیا کرو، اس کو بھوکا رکھو، کھانے کو کچھ نہ دو۔ ایک مدت تک کھانے کے لیے اسے کچھ نہیں دیا گیا۔ پھر اللہ نے اس نفس کو پوچھا کہ بھئی بتا تو کون ہے؟ کہنے لگا کہ اے پروردگار آپ جو چاہیں وہ ہو، آپ اگر جو چاہیں وہ ہو۔ تو نفس جو ہے آگ میں تپنے سے سیدھا نہیں ہوا یہ، بلکہ اس کو بھوکا رکھنے سے سیدھا ہوا۔ تو جب بندے اللہ والوں سے وابستہ ہوتے ہیں تو وہ پھر کھانے کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں کہ کیسے کھایا جائے، کھانے کے طریقے سے کھایا جائے گا تو پھر انسان کا نفس قابو میں رہتا ہے۔ پھر اس نفس کے اوپر اللہ کے ذکر کی جو ہے ضربیں لگائی جائیں گی تو پھر انسان کا نفس دب جائے گا اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی محبت کا رنگ چڑھ جائے گا۔ جب تک ہمارے قلوب میں اللہ کی محبت پیوست نہیں کر جائے گی دوستو، اس وقت تک اللہ کی فرما برداری کرنا اور اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے روکنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ یہ ایسا تریاق ہے کہ اللہ والوں کی صحبت اور اللہ کے ذکر کی کثرت، جس کی وجہ سے انسان کے قلب میں آٹومیٹک اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اللہ نے اولیاء اللہ کی نگاہوں میں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایسا فیضان رکھا ہے، ان کی صحبت سے بندے کو مل رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے دل سنورتا ہے اور دل میں اللہ کی محبت اترتی ہے۔ اور جس بندے کے دل میں اللہ کی محبت اتر جائے اس کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے، دل کا کانٹا بدل جاتا ہے، دل کا رخ بدل جاتا ہے۔ جب جس دل میں اللہ آ جاتے ہیں تو انسان کے سوچنے کا انداز، فکر کا انداز، اعمال کے کرنے کا انداز بدل جاتا ہے بالکل، یعنی انسان کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، اس کا رخ ہی بدل جاتا ہے۔ ہمارے حضرت دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ، مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوست، اس دنیا کے اندر لوہا جو ملتا ہے لوہے والے کے پاس، کپڑا جو ملتا ہے وہ کپڑے والے کے پاس، سبزی جو ملتی ہے سبزی والے کے پاس۔ اللہ اگر چاہیے
تو اللہ والوں کے پاس جا جن کی صحبت کی وجہ سے تجھے بھی اللہ مل جائیں گے۔ تو اللہ کو پانے کے لیے میرے دوستو اللہ والوں کی صحبت کو اپنانا یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کا حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں حکم ہے میرا، کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ تم اللہ سے ڈرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ پھر اللہ آگے فرما رہے ہیں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ تم صادقین کی صحبت کو اختیار کرو، ان کی معیت میں رہو، کہ ان کی معیت کی وجہ سے تمہارے اندر تقوی بھی اعلیٰ معیار کا پیدا ہوگا، اور جو ایمان ہے وہ ایمان بھی تمہارا قوی سے قوی تر ہوتا چلا جائے گا، اور تمہارا رشتہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان اور تقوی کی وجہ سے مضبوط ہو جائے گا، اور اللہ اور بندے کا تعلق جو ہے وہ مضبوط ہوگا مع الصادقین کی وجہ سے، ان کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے۔ تو اس کی اہمیت کو سمجھیے۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ یہ صحابی بنے ہیں نبی کی صحبت کی وجہ سے، کہ ان کو صحبت میسر آئی اور وہ صحبت میں رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر وہ کمالات پیدا کر دیے جو نبی علیہ السلام کے اندر تھے، اللہ کی محبت، اللہ کا خوف، رجوع الی اللہ، تقوی اور شریعت کی پابندی، اللہ کی عظمت، اللہ کی قدرت، اللہ کی کبریائی۔ نبی علیہ السلام کے قلب کے اندر جو اللہ کی عظمت تھی، وہ یہ عظمت کے اثرات حضرات صحابہ کے اندر منتقل ہوئے صحبت کی وجہ سے۔ اور حضرات صحابہ کی زندگیوں کو اگر ہم پہلے دیکھیں، نبی کی صحبت سے پہلے تو اتنی ضلالت کے اندر تھی، اتنی گمراہی کے اندر وہ ڈوبے ہوئے تھے۔ ایک مجلس میں ایک آدمی بیٹھ کر جو ہے اپنے پاؤں کو کسی کی طرف کر دیا، تو دوسرے قبیلے والے کو غصہ آیا جس کی طرف پاؤں کیے تھے، اس نے گھر جا کر کلہاڑی لائی اور کلہاڑی لا کر پیروں پر حملہ کیا اور دونوں پیر کاٹ دیے۔ اتنی جہالت تھی اور اتنی ضلالت کے اندر وہ لوگ تھے۔ بچیاں ہوتی تھیں گھر کے اندر پیدا تو ان کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، کتنا ظلم تھا۔ لیکن نبی علیہ السلام کی صحبت میں آئے، نبی کی صحبت میں رہے، تو اللہ نے ان کے اندر صحبت کا اتنا رنگ چڑھا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ جو ہے ان سے راضی ہو چکے ہیں۔ پھر اللہ نے ان کو بھی اپنی طرف سے راضی کر دیا، اللہ بھی راضی ہو گئے اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ نے اس مقام تک ان کو پہنچا دیا صحبت کی وجہ سے۔ تو میرے دوستو، صحبت سے انسان کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ اگر بندہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے گا، اس کو اللہ کی محبت نصیب ہوگی، اور اگر کوئی انسان کسی کافر کی صحبت میں بیٹھے گا تو کفر کا اس کے اوپر اثر ہو کر رہتا ہے۔ کوئی فاسق کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو فاسق کا اس کے اوپر اثر ہو کر رہتا ہے۔ کوئی گناہگار کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو اس کے گناہوں کا اس پر اثر ہوتا ہے۔ انسان تو چھوڑ دیجئے، جانوروں کے ساتھ اگر انسان رہے تو جانوروں کے اثرات اس کے اوپر پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جانوروں کے اثرات انسان پر پڑتے ہیں، تو اگر انسان کسی اچھے انسان کی صحبت میں بیٹھے تو اس کا اثر اس پر کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی آیا اور وہ بیٹھے رہا اور کہنے لگا کہ حضرت آپ کیا اللہ اللہ کرنے کے لیے بولتے ہیں، اللہ کے نام کا بھی اثر ہوتا ہے؟ تو وہ بزرگ خاموش ہو گئے، کچھ جواب نہیں دیا۔ کچھ دیر کے بعد ہوا ایسا کہ کچھ لوگ اس بزرگ سے ملاقات کے لیے آئے، تو اس بزرگ نے ان تمام لوگوں کے سامنے جس نے یہ سوال کیا تھا اس کو کہا کہ ایک گدھے۔ اب جیسے ایک گدھے کہا تو اب حالت تو 3-5 ہونی تھی، چہرہ بدل گیا اور لال پیلے ہو گئے وہ۔ اس کے بعد کچھ دیر کے بعد وہ ملنے کے لیے جو لوگ آئے وہ چلے گئے وہاں سے۔ جب چلے گئے تو یہ کہنے لگے کہ حضرت آپ نے تو مجھے ذلیل کر دیا لوگوں کے سامنے۔ تو حضرت کہنے لگے کہ اصل میں تمہارے سوال کا جواب مجھے دینا تھا اور تمہیں یہ بات سمجھانی تھی کہ تم نے جو پوچھا کہ اللہ کے نام کا کوئی اثر ہوتا ہے، تو اللہ نے ایک مخلوق بنائی، ایک ادنا مخلوق، اس کو گدھے کہتے ہیں، اور وہ عقل سے بالکل وہ ہوتا ہے، تو اس کو گدھے سے کہا تشبیہ دی جاتی ہے۔ تو میں نے تجھے گدھا کہا
تو گدھے کے نام کا اثر تمہارے قلب پر اتنا پڑا کہ تمہارا چہرہ بدل گیا اور مزاج کے اندر غصہ آنا شروع ہو گیا اور ناراضگی کا اظہار تم نے کر دیا۔ تو گدھے کے نام میں اثر ہے، تو جس پروردگار نے اس پوری کائنات کو بنایا، پوری مخلوق کو بنایا، اس اللہ کے نام میں کیسا اثر نہیں ہوگا؟ اگر کوئی بندہ اللہ اللہ کرے گا تو اس کے قلب کے اوپر اثر ہو کر رہتا ہے۔ اور وہ بندے جو اللہ والوں کی صحبت میں آتے ہیں اور وہ مشائخین، وہ اللہ والے دن رات اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی توجہ اللہ کی طرف ہر آن لگی ہوئی ہوتی ہے، اگر کوئی بندہ ان کی صحبت میں آتا ہے تو اس کے اوپر بھی یہ اثر ہو کر رہتا ہے کہ ان کے دل سے دنیا کی محبت نکلی ہوئی ہوتی ہے، تو اس بندے کے دل سے بھی دنیا کی محبت نکل جاتی ہے۔ ان کے دلوں میں اللہ کی محبت ہوتی ہے تو صحبت میں رہنے کی وجہ سے آٹومیٹک دل میں اللہ کی محبت آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اور وہ بندے جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ والوں کی صحبت میں آ کر بیٹھتے ہیں تو ان کے دل تبدیل ہو جاتے ہیں اور ان کی نظریں لگ جاتی ہیں ان کو، جیسا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ انسان کی نظر حق ہے کہ نظر لگ جاتی ہے، اچھی نظر ہو تو بھی لگتی ہے، بری نظر ہو تو بھی لگ جاتی ہے۔ بری نظر سے انسان بعض دفعہ ہلاک ہونے کے قریب ہو جاتا ہے، اور اچھی نظر بھی لگتی ہے، اچھی نظر کی وجہ سے انسان کی زندگی غفلتوں بھری، گناہوں بھری زندگی چھوڑ کر وہ نیکوکاری والے راستے پر آ جاتا ہے۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدل دی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ واقعی میں جو بندے اللہ والوں کی صحبت میں آتے ہیں، سچی طلب لے کر آتے ہیں، اور جب ان کی نظریں، اللہ والوں کی نظریں ان کے اوپر پڑ جاتی ہیں تو ان کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے، ان کے دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے۔ میرے دوستو، اللہ کی محبت یعنی محبت الہی کو پانے کا سب سے آسان راستہ یہ ہے کہ ہم کسی عارف کامل اللہ والے کو تلاش کر لیں اور ہم ان کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، اور وابستہ ہو کر ہم اللہ اللہ کرنا سیکھ لیں تاکہ ہمیں اللہ کی محبت مل جائے اور ہمیں اللہ کی رضا مل جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ والوں کو پہچانیں گے کیسا، اس کی علامت کیا ہے؟ جبکہ اتنی اہمیت بتائی گئی اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا، اور جس کے ذریعے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے، تو اس کی علامت یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث شریف کے اندر، نسائی شریف کی حدیث میں بتایا، الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ جن کو دیکھنے سے بندے کو اللہ یاد آ جائے، یہ اللہ والوں کی پہچان ہوتی ہے۔ آپ یہ بتائیے، جو بندہ صبح سے لے کر شام تک دنیا میں غرق ہو، جو صبح سے لے کر شام تک اللہ کی نافرمانی میں ڈوبا ہوا ہو، اور اس کا ظاہر سر کے بالوں سے پیر کے ناخنوں تک جو ہے خلاف سنت زندگی ہو، اس کو دیکھنے سے ہمیں اللہ یاد آئیں گے؟ اس بندے کو دیکھنے سے کبھی اللہ یاد نہیں آتے، بلکہ جو بندہ سر کے بالوں سے پیر کے ناخنوں تک شریعت اور سنت کا پابند ہو، اور جس کے کلام سے اللہ کی محبت جھلکتی ہو، اور جس کے کلام سے علم میں اور تقوی میں اضافہ ہوتا ہو، اور جس کی صحبت میں رہنے سے انسان کو اللہ یاد آتے ہوں، آخرت یاد آتی ہو، تو ایسے بندے کی صحبت میں رہنے سے جس کو اللہ یاد آ جائے، اور ایسے بندوں کو اللہ والا کہا گیا ہے، اور ان کی زندگی اس آیت کی مصداق ہوتی ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ ان کی زندگی کا ہر عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے، وہ جیتے بھی ہیں اللہ کے لیے، وہ مرتے بھی ہیں تو اللہ کے لیے، وہ نماز پڑھتے ہیں تو بھی اللہ کے لیے، کوئی عبادت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، یعنی ان کے زندگی کا ہر عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے، کہ وہ دنیا کے اندر وقت گزار رہے اس لیے ہوتے ہیں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو اللہ والوں کی پہچان یہ ہے کہ جن کو دیکھنے سے اللہ یاد آئے۔ وہ اگر پہلے سے اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہوں تو پھر ان کو دیکھنے سے، ان کی صحبت میں رہنے سے اللہ یاد آ جاتے ہیں انسان۔ اور ایک بزرگ نے ایک کلام لکھا اور عجیب بات بتائی کہ اللہ والوں کی صحبت میں جانے سے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے، ان سے وابستہ ہونے سے انسان کو کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے انسان کو حقیقت سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہے۔
اس کے متعلق فرماتے ہیں اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھ کر انسان کی من کی آنکھیں کھلتی ہیں. من کہتے ہیں دل کو، دل کی اندر کی آنکھیں انسان کی کھلتی ہیں. ایک ہے ظاہر کی آنکھیں جسے ہم دیکھ رہے ہیں، یہ آنکھ دیکھنے میں دھوکہ کھا سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو دل کی آنکھیں عطا کرتے ہیں، دل کی آنکھوں کی وجہ سے انسان کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتا. دل کی آنکھوں کا ٹھیک ہو جانے سے انسان اللہ کے یہاں اس کو قبولیت نہیں ملتی ہے. شرط یہ ہے کہ انسان اپنی من کی آنکھوں کو کھولے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے متعلق قرآن مجید میں ذکر فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بعض بندوں کو اندھا کھڑا کریں گے. تو وہ بندے اللہ تعالیٰ سے بولیں گے کہ اے اللہ، آپ نے ہمیں اندھا کیوں کھڑا کیا جب کہ ہم دنیا کے اندر آنکھ والے تھے؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم نے میری آیتوں کو پش پشت ڈال دیا، میرے آیتوں پر عمل نہیں کیا، میرے حکموں کی کوئی پرواہ نہیں ہوئی، تم نے اس کو اپنے پیروں سے رون دیا، لہٰذا آج تمہیں اندھا کھڑا کر دیا گیا. کیونکہ تم دنیا کے اندر دل کے اندھے تھے، تمہارا دل اندھا تھا، اسی لیے تم نے آنکھ رہتے ہوئے بھی، ظاہری آنکھوں کے رہتے ہوئے بھی تم نے اندھوں والا سلوک کیا، لہٰذا تم دل کے اندھے تھے. تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حقیقی اعتبار سے بندے کو اندھا کھڑا کر دیں گے، ظاہری اعتبار سے بھی اندھا کھڑا کر دیں گے. تو میرے دوستو، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے انسان کی من کی آنکھیں کھلتی ہیں. اور کلام لکھا، بابا من کی آنکھیں کھول، بابا من کی آنکھیں کھول، مطلب کی ہے دنیا ساری، مطلب کے ہے سب سنساری، جگ میں تیرا کوہت کاری، تن من کا سب زور لگا کر نام اللہ کا بول. بابا من کی آنکھیں کھول، بابا من کی آنکھیں کھول، دنیا ہے یہ ایک تماشا، 4 دنوں کی جھوٹی آشا، پل میں تولا پل میں ماشا، گیان ترازو ہاتھ میں لے کر تول سکے تو تول. بابا من کی آنکھیں کھول، بابا من کی آنکھیں کھول. جب اللہ والوں کی صحبت میں آتے ہیں تو اللہ والے کہتے ہیں کہ بھائی ذرا دل پر زور لگائیے اور اللہ کا نام بولیے دل سے. جب دل سے تم اللہ کو پکارنا شروع کر دو گے تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ تمہارے دل کی آنکھوں کو کھول دیں گے، من کی آنکھوں کو کھول دیں گے، اور تمہیں یہ بات سمجھا دیں گے یہ دنیا جو ہے یہ جھوٹی ہے، یہ جتنی اس کی چمک دمک ہے یہ صرف ایک دھوکے کا گھر ہے، اور یہ عارضی دنیا ہے، یہ چمکتی دمکتی دنیا ہے تو 4 دن کی دنیا ہے. یہاں کا جوان ایک دن بوڑھا ہوگا، یہاں کا بچہ جوان ہوگا، پھر ایک دن بوڑھا ہوگا، دنیا سے چلا جائے گا. سب آئے ہیں جانے کے لیے، جاتے رہیں گے، اور اصل حقیقی منزل وہ ہے آخرت ہے، وہ سمجھ آ جائے گی. والآخرۃ خیر و ابقا. اے نبی جی، باقی رہنے کے اعتبار سے جو بہتر چیز ہے نا وہ آخرت ہے اصل میں. تو آخرت باقی رہنے والی ہے، دنیا باقی رہنے والی نہیں ہے. انسان کے من کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، دنیا دھوکہ ہے سمجھ میں آ جاتا ہے. یہ اس وقت سمجھ میں آتا ہے جب اللہ والوں کی صحبت میں آ کر، ان سے وابستہ ہو کر دل سے اللہ کو پکارنا سیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دل کی دنیا کو بدل دیتے ہیں. دنیا کی حقیقت بھی سمجھ میں آ جاتی ہے، آخرت کی حقیقت بھی سمجھ میں آ جاتی ہے. انسان کو قبر بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ قبر میں ہر ایک کو جا کر ایک دن سونا پڑے گا، اور سوئیں گے تو پھر قبر کیا معاملہ کرتی ہے ہر ایک کے ساتھ، اس کی حقیقت کھل جاتی ہے. کتنے اس کائنات کے اندر حسین چہرے والے آئے، خوبصورت لوگ آئے، مال والے آئے، پیسے والے آئے، عہدے والے رہے، لیکن ہوا کیا کہ سب کو مرنے کے بعد لے جا کر مٹی میں ڈال دیا گیا، اور اس مٹی نے کتنے حسین چہروں کو کھا گئی ہے، اور کتنے مالداروں کے جسم کو کھا گئی ہے جنہوں نے اچھے اچھے غذائیں کھا کھا کر اپنے بدن کو پالا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ من کی آنکھوں کو کھول دیتے ہیں جب بندہ دل سے اللہ کو پکارتا ہے، دل سے اللہ کا نام لیتا ہے. تو صحبت اولیاء سے انسان کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے. اللہ والوں کی صحبت سے انسان کے دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے، دل میں اللہ بس جاتے ہیں، دل میں اللہ سما جاتے ہیں، دل میں اللہ چھا جاتے ہیں. کاش کہ ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ ایسا بنا دے. اگر ہمارے دل ایسے بن جائیں
تو پھر ہمارے دل اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہمیشہ ڈوبے رہیں گے۔ اور پھر جب ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہو جائے گی نا دوستو، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ سر کے بالوں سے پیر کے ناخنوں تک ہم ایک عضو سے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، نہ ہم غلط دیکھیں گے، نہ ہم غلط بولیں گے، نہ غلط ہم چھوئیں گے، نہ ہم کوئی غلط کام کریں گے۔ جب محبت آ جائے گی اللہ کی ہمارے دل میں، تو پھر ہمارا پورا بدن اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر لگ جائے گا۔ اور اللہ بندوں سے چاہتے یہی ہیں کہ میرے بندے میری فرما برداری کریں اور میرے بندے میری نافرمانی نہ کریں۔ اور یہ محبت ایسی عجیب چیز ہے دوستو کہ محبت کی وجہ سے انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے قرب کے عجیب عجیب مقامات کو حاصل کر لیتا ہے۔ یہ محبت یہ ایسی ایک عجیب چیز ہے جس سے اللہ کی بندگی کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تنہائی میں ہو تو بھی اللہ کی بندگی کرے گا محبت کی وجہ سے، مجمع کے اندر بھی ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے گا۔ محبت ہوگی تو وہ جہاں کہیں ہوگا، دن میں ہو یا رات میں ہو، تنہائی میں ہو یا مجمع میں ہو، یا خوشی میں ہو یا غم میں ہو، صحت میں ہو یا بیماری میں ہو، عزت میں ہو یا ذلت میں ہو، ہر حالت میں وہ اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرے گا۔ اللہ کی محبت آ جائے گی دل کے اندر۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ محبت ایسی چیز ہے کہ انسان کو ایسی پروازیں عطا کرتی ہے اللہ کے قرب کے کہ انسان اندازہ نہیں لگا سکتا۔ جہاں انسان کی عقل کے پروں سے انسان کی پرواز نہیں ہوتی، لیکن محبت کی وجہ سے انسان ایسے ایسے مقامات کی پرواز کر جاتا ہے۔ بندے کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، بندے کو اللہ کی بندگی نصیب ہوتی ہے، اور بندے کو اللہ تعالیٰ کے احکامات بجا لانا آسان ہوتا ہے، اور بندہ اللہ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے محبت کی وجہ سے کہ حدیث میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بندہ اللہ کا ذکر کرتے 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 اللہ اس کا ہاتھ بن جاتے ہیں، اس کا پاؤں بن جاتے ہیں، اللہ اس کی آنکھ بن جاتے ہیں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے پابند ہو جاتے ہیں اس کے تمام اعضاء۔ بندے کو ایسے مقامات ملتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کی محبت ہم اپنے دل کے اندر پیدا کرنے کے لیے آسان راستہ یہ ہے کہ ہم اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں، اور اللہ والوں کی صحبت نصیب ہو جائے تو ہم بارہا بیٹھیں، اور جب ان کی صحبت میسر نہ ہو تو ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں۔ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کی وجہ سے بھی پھر بندے کے دل کی دنیا بدلتی ہے۔ جو بندہ اللہ والوں سے وابستہ ہوتا ہے تو یہ اللہ والے کرواتے کیا ہیں؟ اللہ والے کہتے ہیں کہ بھائی اللہ اللہ کرنا سیکھو، اللہ اللہ کرتے رہو، صحبت میں رہو تو اللہ کی طرف دھیان رکھو، اور جب تم صحبت سے ہٹ جاؤ تو تم اللہ اللہ کرتے رہو۔ 24 گھنٹے میں کچھ وقت نکالو اور نکال کر تم اللہ اللہ کرتے رہو، تاکہ اللہ اللہ کرنے کی وجہ سے تمہاری زندگی کا کایا پلٹ جائے گا، تمہارے دل کی دنیا بدل جائے گی۔ اور اللہ اللہ کرنے کی وجہ سے اور اللہ والوں کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے انسان کے دل کے جذبات بدل جاتے ہیں، فکر بدل جاتی ہے۔ حضرات صحابہ کی زندگیوں کو آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ کیسے ان کی زندگیاں نبی کی صحبت سے پہلے ضلالت کے اندر تھی، گمراہی کے اندر تھی، غفلتوں کے اندر تھی، اور اللہ سے کتنے دور تھے۔ جب اللہ کے نبی کی صحبت میں آئے اور صحبت کا اثر ان کے دلوں پر ہوا تو پھر دل کے جذبات بدل گئے۔ ایک دیہاتی صحابی ہے، وہ مدینہ طیبہ کے باہر بکریاں چراتے تھے، اور جب ان کے پاس موقع ہوتا وہ مسجد نبوی تشریف لاتے اور نبی علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھتے، اور اللہ کے نبی کی صحبت نہ ملتی تو وہاں جو صفہ چبوتری پر جو صحابہ بیٹھے ہوئے ہوتے تو ان کی صحبت میں وقت گزارتے۔ ایک مرتبہ وہ صحابی آئے تو دیکھا کہ وہاں اللہ کے نبی کو نہیں پایا، صفہ چبوترے پر کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ان سے پوچھا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے کوئی وحی بھیجی، اللہ کے نبی نے کوئی ارشاد فرمایا، کوئی نصیحت کی؟ تو وہ صحابہ کہنے لگے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے ایک وحی بھیجی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ وحی بھیجی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قسم کھا کر کہ میں ہی تمہیں رزق دینے والا ہوں۔ اب یہ صحابی جو دیہات کے تھے اور بکریاں چرانے والے صحابی تھے، ان کو ایک دل کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوئی اور ان کو غصہ آنا شروع ہوا۔
اور وہ ناراضگی سے اظہار کرنے لگے، کہنے لگے کہ وہ کون کم بخت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کو بات سمجھانے کے لیے اللہ کو قسم کھانی پڑی۔ اللہ اگر ایسے ہی فرما دیتے تو کافی تھا، اور واقع میں بات یہ سچی ہے کہ اللہ بغیر قسم کے بھی فرما دیتے تو ہم بندوں کے لیے کافی ہے، کیونکہ وہ رب ہے اور ہم بندے ہیں، وہ پروردگار ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، وہ خالق ہے اور ہم مخلوق ہیں، وہ بڑے ہیں ہم چھوٹے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ زیب دیتا تھا کہ وہ صرف ایسے ہی فرما دیتے، اور ہمیں یہ زیب دیتا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس بات کو سن کر یقین کر لیتے اور تسلیم کر لیتے۔ اس صحابی کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اس درجے کی تھی کہ وہ محبت جوش دلوائی، اور انہوں نے اس طریقے سے اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی فرما دیتے تو کافی تھا، اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت کیوں پڑ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے قسم کیوں کھائی؟ تو دیکھیے، جب اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں تھی تو صحابہ کی زندگیاں کتنی غفلتوں کے اندر تھی۔ جب دل میں اللہ کی محبت آ گئی تو سوچنے کا انداز بدل گیا، فکر کا انداز بدل گیا، اور جب دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے نا دوستو، تو پھر ہمیں کوئی یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ بھائی آپ نماز کا اہتمام کیجئے، آپ جو ہے تہجد کا اہتمام کیجئے، آپ جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کیجئے، فلاں نیکی کر لیجئے۔ جب محبت آ جائے گی تو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، محبت آٹومیٹک کام کروا دے گی۔ جن سے محبت ہوتی ہے ان کی نقل کرنے کو، جن سے محبت ہوتی ہے ان کی بات ماننے کو انسان کو تربیت کرتی ہے محبت کی وجہ سے۔ اولاد جو ہے ماں باپ کی بات اس لیے سنتے ہیں کیونکہ ماں باپ کی محبت دل کے اندر ہوتی ہے۔ تو ایمان والے کے دل میں جب اللہ کی محبت آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ماننا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اللہ کے حکموں پر چلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو نماز پڑھنے کے لیے بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ خود سے نماز کے وقت میں نماز کے اوقات کی فکر کرے گا اور نماز پڑھے گا۔ اور جب محبت میں اضافہ ہوتا رہے گا تو آخری پہر میں بستروں کو چھوڑ کر، گرم گرم بستروں کو چھوڑ کر اللہ کے حضور میں ٹھہرنا آسان ہو جائے گا، میٹھی نیند کو چھوڑ کر پروردگار کی بارگاہ میں حضور میں ٹھہر کر تہجد پڑھنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ محبت دل میں آ گئی تو اعمال کے کرنے کا جذبہ آٹومیٹک دل کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ آج بار بار کہنا پڑتا ہے کہ بھائی اللہ کے کلام ہے قرآن مجید، اللہ کے نبی نے فرمایا تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے، تم اس سے برکتیں حاصل کرو، اس کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرو، یہ ہدایت والی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے ہم سب کے لیے، انسانیت کے لیے ہدایت کے لیے بھیجی گئی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہم انسانوں کے لیے بہت بڑا ہدیہ ہے، تم اس سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو، اسے پڑھو، اسے سمجھو، اس پر عمل کرو، اور جن مجلسوں سے، جن دروس سے، جن درسوں سے تمہارے اندر قرآن مجید سے ایک تعلق میں اضافہ ہوتا رہے گا، اس کے اندر بیٹھو اور علماء کے ساتھ وابستہ رہو۔ یہ بار بار کہنا اس لیے پڑتا ہے کیونکہ ہمارے دل کے اندر جیسی محبت اللہ کی ہونی چاہیے ویسی محبت نہیں رہی، جس کی وجہ سے قرآن مجید کے ساتھ ہمارا تعلق بھی کمزور ہو گیا۔ حضرات صحابہ کو دیکھیے، حضرات صحابہ نے، صحابیات نے اور ان کے بچوں نے اپنا رشتہ قرآن مجید کے ساتھ اتنا مضبوط کیا ہوا تھا، مدینہ طیبہ کے اندر اگر کوئی صبح صادق سے پہلے، فجر سے پہلے مسجد نبوی میں اور مدینہ منورہ کے اندر گلیوں کے اندر کوئی گھومتا، کوئی پھرتا تو ان کو ایک بھنبھناہٹ کی آواز سے سنائی دیتی تھی، جیسے شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں، ایک جگہ سے اگر دوسری جگہ جائیں تو کیسے ان کا پورا جھنڈ جاتا ہے تو ایک بھنبھناہٹ کی آواز ہوتی ہے، ایسے ہی بھنبھناہٹ کی آواز ہوا کرتی تھی مسجد نبوی میں اور مدینہ منورہ کے شہر کے اندر، گلیوں کے اندر جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز گونجا کرتی تھی، کہ اتنا قرآن مجید کے ساتھ شغف تھا، قرآن مجید کے ساتھ محبت تھی اور تعلق تھا۔ بچہ بھی قرآن پڑھتا تھا، بڑے بھی قرآن پڑھتے تھے، بوڑھے بھی قرآن پڑھتے تھے، عورتیں بھی قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کیا ہوا تھا، عمل بھی کرتے تھے اور پڑھتے بھی ایسے ہی تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے قرآن مجید کو پڑھا، محفوظ کیا، اور سورہ بقرہ کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے مجھے کئی سال لگے ہیں، ایک ایک حکم کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے محنت کی۔
تو قرآن کو پڑھتے بھی تھے، سمجھتے بھی تھے اور عمل بھی کرتے تھے۔ میرے دوستو، آج ہم نہ تو قرآن مجید پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ تو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جن راستوں سے قرآن مجید سمجھایا جاتا ہے اس کے اندر بیٹھنے کو، اپنے آپ کو بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور آگے کے قرآن مجید کے تقاضے ہم پورے کیسے کریں گے؟ میرے دوستو، جب محبت آئے گی تو قرآن مجید کے پورے تقاضے پورے کرنا آسان ہو جائے گا۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے، ان کے دل میں اللہ کی محبت تھی، تو رات میں جو ہے مسجد نبوی میں ایک کونے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اور دوسرے کونے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نماز میں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر بلند آواز سے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جو ہے قرآن مجید کو آہستہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی تشریف لائے تو دونوں کے اس عمل کو دیکھا، پھر واپس گئے، اور جب بعد پھر ان سے ملاقات ہوئی اللہ کے نبی سے تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اے ابو بکر، تم قرآن مجید پڑھ رہے تھے اور آہستہ پڑھ رہے تھے، کیوں اس طریقے سے پڑھ رہے تھے؟ فرمایا، اے اللہ کے نبی، میں اللہ تعالیٰ جو علیم بذات الصدور ہے، میں ان کو قرآن مجید سنا رہا تھا۔ کیا جذبہ دیکھیے، اللہ کو قرآن مجید سنانے کا جذبہ۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اونچی آواز سے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، تو پوچھا کہ کیوں اونچی آواز سے پڑھ رہے تھے؟ فرمایا، اے اللہ کے نبی، سوتے ہوئے لوگوں کو جگا رہا تھا اور شیطان کو دور بھگا رہا تھا۔ تو ان کے کیا جذبات تھے قرآن مجید کے پڑھنے میں، ان کو یہ جذبات کیسے حاصل ہوئے؟ انہوں نے اپنے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت کو پیدا کر لیا تھا۔ میرے دوستو، اگر ہم بھی اپنے دل میں اللہ کی محبت کو پیدا کر لیں گے تو ہم بھی جو ہے اللہ کے کلام کو اللہ کا کلام سمجھ کر، اللہ کو سنا رہے سمجھ کر ہم مزے کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھیں گے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے گھر کے صحن میں نماز پڑھ رہے تھے تہجد کی، اور نماز میں قرآن مجید پڑھتے پڑھتے ان کو چند آیتیں پڑھنے کے بعد دل میں اللہ کی محبت جوش مارتی، پھر وہ اللہ کے کلام کو اونچی آواز سے پڑھنا شروع کر دیتے۔ اس کے بعد پڑھتے پڑھتے پھر ان کو جو ہے بازو سے آواز آتی ان کے گھوڑے کے بدکنے کی، اور وہ آنگن کے اندر چارپائی پر ان کا بچہ بھی، چھوٹا بچہ لیٹا ہوا سو رہا تھا، تو ان کے دماغ میں خیال گزرتا کہ کہیں یہ گھوڑا میرے بچوں کو اپنے پیروں سے روند نہ دے، بچے کو تکلیف نہ ہو جائے، تو پھر وہ آواز کو پست کر لیتے۔ پھر جیسے یہ آواز کو اونچا کرتے تو یہ گھوڑا پھر بدکنا شروع کر دیتا۔ اب وہ ایسے ہی قرآن مجید کو آہستہ اور بلند کرتے کرتے انہوں نے نماز کو مکمل کیا۔ جب نماز کو مکمل کیا تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی چیز ایک حلقے کی طرح بنی ہوئی ہے جو زمین سے آسمان کی طرف جا رہی ہے، اور جاتے جاتے آسمان کے اندر غائب ہو گئی۔ وہ جب اگلے دن آئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تو انہوں نے آ کر سنایا پورا واقعہ، تو اللہ کے نبی نے فرمایا، تم نے جو قرآن مجید کی تلاوت کی ہے اللہ کی محبت میں ڈوب کر، تو تمہارے قرآن مجید کے پڑھنے کی وجہ سے عرش کے فرشتے فرش پر تشریف لائے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر ان صحابہ کی زندگیوں کو پچھلے اگر ہم دیکھیں تو کتنے دور تھے، لیکن دل میں جب اللہ کی محبت آ گئی تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں اعمال کے کرنے کا جذبہ بدل گیا بالکل۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ تم نے رات میں اتنا رویا اور اخلاص کے ساتھ تم نے رویا ہے کہ تمہارے اخلاص کی رونے کی وجہ سے فرشتے بھی رو گئے رات بھر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کیسے ان کو یہ اخلاص کا مقام حاصل ہوا، اللہ کے حضور میں رونا نصیب ہوا، جن کی رونے کی وجہ سے فرشتے بھی رو پڑے؟ یہ تھی اصل میں دل میں محبت اللہ تعالیٰ سے۔ جب دل میں اللہ سے محبت پیدا ہوتی ہے تو پھر آنسو بھی بڑے قیمتی نکلتے ہیں۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا، خلوص محبت کے دو آنسو اتنے بڑے قیمتی ہوتے ہیں، کاش کہ ہمیں بھی وہ آنسو نصیب ہو جائے۔ ادھر نکلے ادھر ان کو خبر ہو، ادھر نکلے ادھر ان کو، یعنی اللہ کو خبر ہو، کوئی آنسو تو ایسا معتبر ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اخلاص سے رونا بھی نصیب ہوتا ہے ان بندوں کو جنہوں نے اپنے دلوں کے اندر اللہ کی محبت کو اتار لیا۔ اور ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید بہت عمدہ پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک دفعہ فرمایا کہ اے نبی جی، آپ جو ہے
ابی بن کعب سے قرآن مجید سنیے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی تشریف لائے تو دیکھا کہ وہاں حضرات صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابی بن کعب سے کہہ رہے ہیں کہ تم قرآن پڑھو، میں سننا چاہتا ہوں۔ پھر کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ وہ صحابی حیران ہو کر کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، کیا اللہ نے میرا نام لے کر بتایا؟ تک فرمایا کہ ہاں، تیرا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تجھ سے قرآن مجید میں سنو۔ تو سورہ بینہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نظروں کو نیچے رکھا اور آنسو بہتے رہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ تو دیکھیے کہ صحابہ تھے پچھلی زندگی کے اندر کتنے دور، لیکن جب انہوں نے اپنے دل میں اللہ کی محبت کو اتارا، اور جب محبت آ گئی تو اللہ کے کلام کے ساتھ محبت ہو گئی، اور اتنی محبت میں اللہ کے قرآن مجید کو پڑھا کہ جس نبی پر قرآن مجید اتارا گیا اس نبی کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ بیٹھ کر ان سے قرآن مجید سنیے۔ تو میرے دوستو، یہ محبت ایک عجیب چیز ہے۔ یہ محبت جو ہے انسان کو نصیب ہوتی ہے تو پھر انسان کی زندگی کے مزے بدل جاتے ہیں، انسان کے زندگی کے اندر مزے ہی مزے ہوتے ہیں، لطف ہی لطف ہوتا ہے۔ اگر محبت الہی نصیب ہو جائے تو کیا کہنے، جس دل میں اللہ بس جائے، جس جسم میں اللہ سما جائے، کاش کہ اللہ رب العزت ہمارے دل میں چھا جائے تو پھر ہماری زندگی بدلنا ہی بدلنا ہے، ہمارے زندگی کا رخ ہی بدل جائے گا، ہمارے دل کے اندر جو ہے اعمال کے کرنے کا جذبہ ہی بدل جائے گا۔ میرے دوستو، اصل میں تو ہمارے دل مریض ہو چکے ہیں، ہمارے دل بیمار ہو گئے ہیں۔ جیسا کہ ایک بندے کو، ایک انسان کو اگر نزلہ ہو جائے تو نزلے والے بندے کے پاس اگر سعودی عرب سے لایا ہوا مشک ہو یا عود ہو یا عنبر والے یا عطر ہو، لا کر اس کو دے دیے جائے، پیش کیا جائے کہ بھائی ذرا ان خوشبوؤں کو سنیے، یہ اصلی عطر ہیں اور اس کی خوشبو میں فرق بتائیے کہ آپ کو کون سی خوشبو اچھی لگ رہی ہے۔ آپ بتائیے کہ وہ نزلے والا آدمی کبھی فرق کر سکے گا؟ نہیں کر سکے گا۔ اس کو نہ تو خوشبو کا پتہ چلے گا، نہ تو بدبو کا پتہ چلے گا۔ جس کی جو ہے ناک ٹھیک ہوگی، وہ نزلے سے والی بیماری سے محفوظ ہوگا تو فرق کرے گا، بتا دے گا۔ تو آج میرے دوستو ہمارے دل بیمار ہو گئے، ہمارے دلوں کو نزلہ لگ گیا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ کی محبت کیا چیز ہے، اللہ کی محبت میں قرآن مجید پڑھنے کا مزہ کیا ہوتا ہے، اللہ کی محبت میں حضور میں نماز پڑھنے کا مزہ کیا ہوتا ہے، دنیا کی بے رغبتی کا مزہ کیا ہوتا ہے۔ دنیا کی محبت کی وجہ سے آج ہمارے دل، ہمارے مزاج بھی خراب ہو گئے ہیں، نزلہ لگ گیا نا، کہ دنیا کی محبت کا نزلہ ہو گیا، ہمارے دل بیمار ہو گئے ہیں، اور بیماری کی وجہ سے ہمیں عود کا اور خوشبو اور مشک کا اور عنبر کا اور دیگر خوشبوؤں کا ہمیں کوئی پتہ نہیں لگ رہا ہے۔ تو آج ہمیں اللہ تعالیٰ کی بندگی کا اور اللہ تعالیٰ کے اعمال کے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنے کے اوپر اللہ تعالیٰ کیا مزہ دیتے ہیں، کیا لطف ملتا ہے، اور اس سے کیا کیا نعمتیں حاصل ہوتی ہیں، ہم بیمار بندوں کو کیا پتہ اس کا۔ ہمیں تو دنیا کی محبت لگی ہوئی ہے، ہمیں تو دنیا کی پیسوں کا مزہ لگا ہوا ہے، دنیا کے نوٹوں کا پتہ ہے، دنیا کے کھانوں کا مزے کا پتہ ہے، لیکن اللہ کے نام کی مٹھاس کیا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کو پورا کرنے پر اللہ کیا مزہ عطا کرتے ہیں، اس سے ہم محروم ہیں۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے مسجدوں کے اندر تو آتے ہیں، نماز تو پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہماری حاضری ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ہم حضوری والی کیفیت سے محروم ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل کو جو ہے وہی دنیا کی محبت کا جو ہے مرض لگا ہوا ہے، بیماری لگی ہوئی ہے۔ اور ہمارے حضرت جو ہے ایک بزرگ کا واقعہ سناتے ہیں، وہ جب اپنے شیخ سے بیعت ہوئے تو انہوں نے اپنی زندگی کے 45 سال مکمل کر چکے تھے بیعت ہونے کے بعد سے لے کر۔ وہ حضرت سے کہنے لگے کہ حضرت بیعت ہو کر 35 سال ہو گئے ہیں، ان 35 سالوں کے اندر میں نے ایک دن بھی قرآن مجید کی تلاوت کو ناغہ نہیں کیا۔ تو کتنی بڑی بات ہے، اندازہ لگائیے۔ جب دل میں محبت آتی ہے تو پھر اعمال کا کرنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور محبت کے پروں سے جب انسان وصول اللہ کی راستے پر چلتا ہے تو پھر اس کو تلاوت کرنا آسان، اس کو نماز پڑھنا آسان، اس کو تہجد پڑھنا آسان، اس کو گناہوں سے بچنا آسان،
پوری دنیا اگر گناہوں سے بھری پڑی ہوئی ہو اور گناہ کا بازار گرم ہو، اس کے اندر اس کو گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ محبت ایک ایسی چیز ہے کہ اس محبت کی وجہ سے انسان جو ہے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اور یہ محبت پیدا ہوتی ہے اللہ والوں کی صحبت کی وجہ سے اور ذکر کی کثرت کی وجہ سے۔ انسان کے دل میں عشق الہی پیدا ہو جائے تو انسان کے دل کی ایک تمنا ہو جاتی ہے۔ وہ ایک تمنا کیا ہوتی ہے کہ دل کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ اب میرا رشتہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہو جائے، اور وہ یہ کہتا ہے تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، اے اللہ اب میں نے اس دل کا سودا آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، ذرا سا تو دل ہوں مگر شوق اتنا، وہی لن ترانی سننا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے کوہ طور پر 40 دن اعتکاف کیا تو اللہ سے خوب باتیں کی۔ اب باتیں کرتے کرتے ان کے دل میں اتنی محبت پیدا ہو گئی کہ اللہ میں تو اب آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ تم میرا دیدار نہیں کر سکتے، اور دنیا اتنی چھوٹی جگہ ہے جہاں اللہ کا دیدار ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ پہلے میرے ایک تجلی کا دیدار تو کر لو۔ اللہ نے 70,000 نور کے پردوں سے تجلی فرمائی تو اس ایک تجلی کو برداشت نہیں کر سکے، بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو سجدے میں گرے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، اور اللہ تعالیٰ نے جب نبی علیہ السلام امام الانبیاء رحمت دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جب اپنا دیدار کروانا چاہا تو پھر معراج کا پورا واقعہ تفصیل اس کے اندر موجود ہے۔ اللہ نے مسجد حرام بیت اللہ سے حضرت ام ہانی کے مکان سے حرم میں لے آئے، بیت اللہ کے اندر حتیم میں نماز پڑھوائے، پھر وہاں سے وہاں سے بیت المقدس کا سفر ہوا، پھر بیت المقدس سے پھر 7 آسمانوں کا سدرۃ المنتہا، پھر وہاں سے پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں گئے تو براہ راست اللہ کا دیدار ہوا۔ تو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے دیدار کسی کو نہیں ہو سکتا ہے۔ دنیا میں اگر اللہ کا دیدار کرنا ہوتا تو اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں کروا دیتے۔ اللہ نے جب دنیا کے اندر دیدار کروانا چاہا تو دنیا کے نظام کو روکا، پھر اللہ نے پورا اس دنیا سے باہر نکال کر اپنے پاس بلا کر پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کروایا۔ تو میرے دوستو، جب انسان کے دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے تو یہ محبت دن بہ دن بڑھتے 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 پھر اس دن جا کر اس محبت کا تقاضا پورا ہوتا ہے جب یہ بندہ جنت میں جائے گا اور جا کر وہاں اللہ کا اس کو دیدار نصیب ہوگا۔ یہاں سے محبت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہو جاتا ہے، اور جب اللہ کی محبت دل میں آ جاتی ہے تو انسان موت کا انتظار کرتا ہے کہ موت آ جائے تو میں دنیا سے چلے جاؤں۔ اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ موت آئے تو ہم سب گھبرا جاتے ہیں کہ اور کچھ موقع مل جائے، اور کچھ ٹائم مل جائے۔ اور جن کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے تو اللہ سے ملنے کے اشتیاق کے اندر ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کے لیے ان کی طبیعت چاہتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو دل میں محبت الہی آ جاتی ہے تو انسان کے سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے، فکر بدل جاتی ہے، دماغ کی سوچ بدل جاتی ہے، اعمال کے کرنے کا انداز بدل جاتا ہے، اور انسان کی حقیقت بدل جاتی ہے، اور انسان کو حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے، اور انسان حقیقت کی طرف لگ جاتا ہے، اور وہ رہتا ہے انسانوں کے درمیان میں، کھا رہا بھی ہوتا ہے، پی رہا بھی ہوتا ہے، اپنی بشری تقاضوں کو بھی پورا کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا تعلق جو ہے عام تعلق نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا خاص تعلق ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ نے سنا ہی ہوگا۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت شبلی بنے کیسا؟ یہ اصل میں پہلے گورنر تھے، یہ گورنری کرتے تھے۔ تو بادشاہ نے کیا کیا، ایک مرتبہ سوچا کہ تمام گورنروں کی چلو میں دعوت کرتا ہوں، تو اس نے کیا کیا کہ ایک لباس بنوایا، شاہی لباس، اور سب گورنروں کی خدمت میں پہنچا دیا، اور سب گورنر جو ہے اس لباس کو لے لیے، اور ان کو حکم دیا گیا کہ فلاں دن آپ آ جائیے، اور فلاں دن جو ہے دعوت ہوگی تو آپ تمام حضرات یہ لباس پہن کر آنا، زیب تن ہو کر آنا۔ اور سب لوگوں نے وہ لباس پہن کر بادشاہ کے دربار میں آ گئے، اور بادشاہ بھی آ گیا، اور سب بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے، اور ہنسی مذاق ہو رہا ہے، اور بادشاہ بھی خوشی کے اندر ہے، اور محفل پوری سجی ہوئی ہے۔ اب ہوا اتنے میں
ایک گورنر صاحب کو جو چھینک آنا شروع ہوئی، چھینک کے اثرات ظاہر ہوئے، اور چھینک کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں تو پھر انسان جتنا روکتا ہے اتنا بعد میں زور ہوتا ہے اس کا۔ اب وہ گورنر صاحب چھینکوں کو روکتے رہے، لیکن جب بے قابو ہو گئے تو چھینکیں مسلسل آنی شروع ہو گئی، ایک بعد دیگر، 1 2 3 4 5 چھینکیں آ گئیں۔ جب چھینکیں آ گئیں تو فطری طور پر انسان کے ناک سے پانی نکلتا ہے۔ اب جب وہ پانی نکلتا ہے تو گدگدی ہوتی ہے جب تک اس کو صاف نہ کر لیں، اور جب صاف کر لیں گے تو پھر وہ بے چینی ختم ہو جاتی ہے۔ ساتھی سب جا رہے ہیں؟ سب خیر؟ اچھا تو اذان دے دیجیے، پھر بعد میں مکمل کر لیں۔ 8:15 کو اذان ہے۔ اچھا تو جلدی بات کو سمیٹ دیتا ہوں انشاءاللہ۔ تو حضرت شبلی رحمۃ اللہ ہے، تو پھر گورنر صاحب کو جو ہے ناک میں پانی آیا، اور پانی آنے کی وجہ سے اب وہ ایسا لباس پہنے ہوئے تھے کہ کہیں ہاتھ جا نہیں سکتا تھا، تو وہ انہوں نے کیا کیا کہ آستین سے ناک کو صاف کیا۔ بادشاہ نے دیکھ لیا۔ جب بادشاہ نے دیکھ لیا تو بادشاہ کو غصہ آیا، میرے دیے ہوئے لباس کی تم نے میرے سامنے اور میرے دربار میں بیٹھ کر تم نے اتنی ناقدری کی۔ تو بادشاہ نے غصے میں کیا کیا کہ ان کو گورنری سے معطل کیا، ان کو گورنری سے برخاست کر دیا، اور ان کو وہاں سے ذلیل کر کر دربار سے نکال دیا، اور وہ غصے میں اکیلے میں چلا گیا، مجلس پوری برخاست کر دی۔ حضرت شبلی نے کیا کیا، بادشاہ کے پاس تنہائی میں جب وہ گیا، تخلیہ اختیار کر لیا، تو جا کر ان سے وقت لیا، اور بادشاہ کے پاس جا کر کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، اس بندے کی جو ہے چھینک جو ہے یہ غیر اختیاری چیز ہے، اس پر آپ نے اتنی بڑی سزا دے دی۔ وہ بادشاہ کو اور غصہ آیا، اس نے کہنے لگا کہ شبلی زیادہ بات مت کیجیے، زیادہ بات کریں گے تو آپ کا حشر اس سے بھی برا کر دوں گا۔ حضرت شبلی نے کہا کہ آپ میرا کیا حشر برا کریں گے؟ انہوں نے وہیں اس شاہی لباس کو اتارا اور اس بادشاہ کے منہ پر پھینکا، اور پھینک کر کہا کہ مجھے آج سمجھ میں آ گئی ہے بات کہ تم نے اپنے گورنر کو ایک جوڑا کپڑے دیے اور وہ پہن کر آیا، اور آپ کے سامنے اس نے وہ بھی غیر اختیاری، اس کے ناک سے پانی نکلا، چھینکیں آئی اس کو، اور اس نے اسے صاف کر دیا، تو اس لباس کی تھوڑی سی ناقدری کر دی، تو آپ کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے اپنے دربار سے دھکا دے کر نکال دیا۔ کل قیامت کے دن میں اللہ کے حضور میں جاؤں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے سر کے بالوں سے پیر کے ناخنوں تک ان گنت نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو کل اللہ تعالیٰ مجھے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھیں گے تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اور اگر میرا اللہ مجھے وہاں سے دھکا دے کر نکال دے گا تو آپ کے گورنر کو کہیں دوسری جگہ تو پناہ کی جگہ موجود ہے، میرے لیے تو کہیں اور پناہ کی جگہ ہی نہیں ہوگی، میں تو رسوا اور ذلیل ہو جاؤں گا، میں تو ہلاک اور برباد ہو جاؤں گا، مجھے آپ کی گورنری نہیں چاہیے۔ وہاں سے حضرت شبلی نکلے اور نکل کر گئے، وقت کے بہت بڑے اللہ والے تھے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی صحبت میں رہے، ان کے ہاتھ پر توبہ طائب ہوئے، ان سے بیعت ہوئے، پھر انہوں نے جو ذکر بتایا اس ذکر کو کرتے رہے، ذکر کرتے کرتے ان کے دل میں اتنی اللہ کی محبت آئی کہ ان کے پاس اگر کوئی بھی بچہ ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، جو بھی ان کے سامنے اللہ کا نام لے لیتا، ان کو اتنا مزہ آتا کہ وہ اپنے جیب کے اندر ہمیشہ گڑ کی ڈلیاں رکھے ہوئے ہوتے تھے، وہ ہاتھ ڈال کر جیب سے گڑ کی ڈلیاں نکالتے اور اس کے منہ کے اندر ڈال دیتے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت شبلی آپ ایسا کرتے کیوں ہیں؟ فرمایا کہ میرے سامنے میرے محبوب کا نام لیا جائے اور میں اس کے منہ کو شیرینی سے نہ بھروں تو اور کیا کروں؟ یعنی اتنا ان کو دل میں اللہ کی محبت آئی۔ گورنر تھے تو اللہ سے دور تھے، جب اللہ نے بات سمجھا دی اور ایک بزرگ کی صحبت نصیب ہو گئی اور اللہ اللہ کرنے لگے تو دل میں اللہ کی محبت آ گئی، اور یہ محبت صرف محبت کے حد تک نہیں رہی، بلکہ اللہ نے آگے ان کو اللہ نے قرب کا ایک مقام عطا کر دیا۔ وہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ نے الہام فرمایا کہ شبلی کے دل میں، فرمایا اے شبلی اگر میں تیرے عیوب کو بندوں کے سامنے کھول دوں تو بندوں میں سے تجھے کوئی ایک بھی منہ لگانے والا نہیں ہوگا، یعنی ایک بھی چاہنے والا نہیں ہوگا، ایک بھی قریب کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو شبلی ڈر گئے تھوڑی دیر کے لیے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ اے اللہ اگر آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو کر دیجئے، لیکن میں بھی آپ کا بندہ ایک کام کروں گا۔ کیا کروں گا؟ کیا کرو گے؟ کہنے لگے کہ میں آپ کی رحمت کو آپ کے بندوں کے سامنے اتنا کھول کر بیان کر دوں گا کہ آپ کے بندوں میں سے ایک بندہ بھی نہیں رہے گا کہ آپ کے حضور میں سجدہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شبلی تو اپنی بات اپنے پاس رکھنا، میں میری بات میں اپنے پاس رکھتا ہوں، میرے پاس رکھتا ہوں۔ تو دیکھیے جب بندہ
اللہ والوں کے ساتھ وابستہ ہو کر اللہ کے نام کو لیتا ہے، اس کے دل سے دنیا کی محبت نکلتی ہے، اللہ کی محبت آ جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے قرب کے مقامات عطا کرتے رہتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے اوپر رحمت فرما دیتے ہیں، یہ اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے۔ ثم تاب علیہم لیتوبوا، اللہ تعالیٰ کی رحمت بندے کی طرف پہلے متوجہ ہوتی ہے، پھر بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، ہم سب جو ہے اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ اللہ نے انبیاء کے دروازے کو بند کر دیا ہے، انبیاء نہیں آئیں گے۔ اللہ نے انبیاء کے بعد جو ہے علماء اور صلحاء کو اللہ پیدا کرتے رہیں گے، جن کے ذریعے سے علم نبوی بھی ملے گا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کیفیات کا بھی علم ملتا رہے گا اور کیفیات بھی ملتے رہیں گی، الفاظ بھی ملیں گے، الفاظ کا نور بھی ملے گا اور کیفیات کا نور بھی ملے گا۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ ہم اللہ والوں کے ساتھ وابستہ ہوں۔ ہم میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے، دنیا دار کے لیے بھی ضروری ہے، دین دار کے لیے بھی ضروری ہے، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک جو ہے خدا پرستی کو چھوڑ کر نفس پرستی میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم نفس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، خواہشات کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کے حکم کو پورا کرنے سے ہم میں سے ہر ایک کچھ نہ کچھ جی چرا رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے دوستو، ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کو پانے کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے اللہ والوں سے اپنے رشتے کو جوڑیں اور ان کے بتائے ہوئے ذکر کے اوپر ہم اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں، تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ کا قرب نصیب ہو اور جنت میں جا کر ہمیں اللہ کی رضا نصیب ہو جائے۔ اس کے لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مشائخین کی صحبتیں بار بار عطا فرمائیں، ان سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کی کثرت کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔